اب آ جائیں ذرا خط پہ. دو چیزیں تھیں جی خط پہ میں آنا چاہ رہا تھا. دو چیزیں تھیں. ایک وہ پارٹ ہے جو جسٹس جیلانی نے اپنے اس ریکیوزل لیٹر میں میں اس میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ایک انہوں نے جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ایڈریس کیا اس خط میں, ایک ہے جہاں پہ براہ راست وفاقی حکومت کو یا ایگزیکٹو کو الج کیا ہے. سو یہ دو پارٹ تھے ہمارے سامنے جو تھا, ہم تو اس پارٹ کو دیکھ کر انکوائری کمیشن کی ہم نے پروپوزل دی تھی. جہاں تک جو میٹر ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا, وہ آپ کا پریروگیٹو ہے, وہ اس کاؤنسل کا وہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے. یہ تاثر کہ کہیں سپریم کورٹ نے اپنے اختیارات یا حکومت کو دے دیے یا کوئی کمیشن کو دے دیے, یہ تاثر تو میرے خیال میں بالکل غلط, بے بنیاد, اس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں, بالکل بنیاد ہی نہیں اس بات کی. کیونکہ ہمارے جو پاورز ہیں وہ ایک, اب دیکھیں ذرا سی اب آئین پہ تھوڑی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ آئین ہم نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے, اور میرے خیال میں یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس کے ذریعے پوری عوام کو آئین کے متعلق بھی باتیں پتہ چلیں گی. سپریم کورٹ ایک عدالت ہے, ذرا اس کی ذرا آئین کی کتاب اٹھا لیں آپ 2 سیکنڈ کی, ہے آپ کے پاس؟ سپریم کورٹ کا کہاں ذکر آتا ہے؟ آرٹیکل 176 ہے. 175 پڑھنے پہلے. 175 is appointment. 175 is generally the courts. وہی پڑھیے نا. 1. There shall be a Supreme Court of Pakistan, a High Court for each province, and a High Court for the Islamabad Capital Territory, and such other courts as may be established by law. اب دوسرا پڑھ لیجیے. No court shall have any jurisdiction save as is or may be conferred on it by the Constitution or by or under any law. ٹھیک ہے, اس میں 2 شقیں ہیں, ہم ہر کام نہیں کر سکتے. اب آ جائیے سپریم کورٹ کے اختیارات, میرے خیال میں 184 سے شروع ہوتے ہیں. جی سر. پہلا ہے اوریجنل. جی اوریجنل بٹوین دا گورنمنٹس اینڈ دین یہ جیسے آج جو ہے اوریجنل ہے. جی اوریجنل ہے, آپ کی رائے بعد میں پوچھتے ہیں. دوسرا ہے 185 اپیلیٹ ہے. صحیح جی صحیح. پھر 186 ہے ایڈوائزری, پھر ہے 186 اے ٹرانسفر, جی پھر ہے 188 ریویو. جی یہی ہمارے جوریزکشن ہیں سارے. یہی ہے سر. اس کے علاوہ تو ہمارا جوریزکشن نہیں ہے. نہیں. میں جب سے چیف جسٹس بنا ہوں, بلکہ شاید پہلے بھی, ہمیشہ یہ کہتا ہوں ہر ادارے کو اپنے آئینی حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے. یہ ادارہ شاید تجاوز کرا ہو پہلے, مگر میری تو ہمیشہ یہی ہے کہ ہر ادارہ اپنے حدود میں رہ کے بات کام کرے. اب ہمارے پاس آئین میں کہیں کمیشن بنانے کا اختیار نہیں ہے. بنے ہیں کمیشن سپریم کورٹ نے, مگر آئینی اختیار نہیں ہے. یہ اختیار پارلیمان نے فیڈرل گورنمنٹ کو دے دیا ہے. آپ کا کون سا قانون ہے انکوائری والا؟ پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 سر. اور ہر صوبے کو بھی دیا ہوا ہے, ان کے قانون دوسرے ہیں. تو اب ہم نے دوبارہ پڑھی آرٹیکل 2 سب آرٹیکل 2 175 کا. No court shall have any jurisdiction save as is or may be conferred on it by the Constitution or by or under any law. ٹھیک ہے. تو میری سمجھ سے, ہو سکتا ہے میری سمجھ غلط ہے, مگر صرف وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ کمیشن اختیار ہے سرکار کا بنانے کا. ہم نے مشورہ کیا اس پہ, آپ نے ہم سے مشورہ کیا, ہم نے نام دیے اور یہ بھی کہا کہ TOR ایسے اپنی مرضی کے آپ TOR نہ بنا دیجئے جس سے آپ کوئی پری کنسیوڈ راستے پہ یا نتیجے پہ پہنچنا چاہتے ہیں. ایسا ہو کہ اصل معنیوں میں کمیشن نظر آئے اور کام اس کا ہو. تو یہ اختیار ہمارے ہیں. اب آ جاتے ہیں میرے خیال میں 6 جو ججز ہیں ان کے خط پہ. اگر آپ کوئی اور بات کرنا چاہتے ہیں یا اس پہ ہی آ جاتے ہیں خط پہ. لارڈ خط پہ آ جاتے ہیں, بٹ میں کچھ گزارشات رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے, اور وہ ہم خط پہ آنے سے پہلے ان کو ذرا میں چاہتا تھا کہ میں وہ آپ سے کچھ اپنی معروضات آپ کے سامنے رکھوں. مائی لارڈ, عدلیہ کی آزادی بحیثیت وکیل, بحیثیت اٹارنی جنرل اور بحیثیت فیڈرل گورنمنٹ کے وکیل کے, اور میں یہ فیڈرل گورنمنٹ کے بہاف پر کہہ رہا ہوں. آپ کے ساتھ میٹنگ میں پرائم منسٹر نے یہ بات کہی بھی تھی, اور میں یہاں بھی آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر
فیڈرل گورنمنٹ کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. عدلیہ کی آزادی، آپ کے کچھ فیصلے، شرف فریدی، عزیز اللہ میمن، الجہاد، محرم علی، شیخ لیاقت حسین، اسفنجار ولی، پھر ایک وکلا کی تحریک چلی اور یہ بہت کوششوں سے حاصل ہوئی. مگر آپ یہ بھی یاد رکھیں گے کہ یہیں سے، اسی عدالت سے جے آئی ٹیز بھی بنی، مانیٹرنگ ججز بھی اپوائنٹ ہوئے جو آرٹیکل 203 کی خلاف ورزی میں تھی. اور پھر اس کے بعد 2017 اور 2021 تک جو کچھ ہوتا رہا وہ یہی کسی کے سامنے، سب کے سامنے ہے. میں اس پہ مزید کوئی بات کرنا نہیں چاہتا، مگر میں یہ یاد ضرور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے یہاں پہ. اور پھر میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، وہ شاید آپ کو بہت مناسب نہ لگے مگر کرنی ضروری ہے. آپ سے مراد میری آپ سے، مائی لارڈ دا چیف جسٹس. آپ کو ایک شخص، سیٹ بیلٹ باندھ لو. آپ کو ایک شخص مرزا افتخار نے قتل کی دھمکیاں دیں. وہ ویڈیو ریکارڈنگ تھی جو سرکولیٹ ہوئی. میری بات چھوڑ دیں. میں نہیں، مجھے اس پہ کرنے دیں بات. یہ ضروری ہے بات، یہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آج جب ہم اس خط کو دیکھ رہے ہیں تو ہم یہ ساری تاریخ کو بھی دیکھیں گے اور پھر ہم اس کے اوپر دیکھیں گے کہ ریسپیکٹیو انسٹیٹیوشنل رسپانسز کیا تھے. اس وقت کی حکومت کے کیا تھے، آج کی حکومت کے کیا ہیں، اس وقت کی سپریم کورٹ کے کیا تھے اور آج کی سپریم کورٹ کے کیا ہیں. پھر ہم یہ دیکھیں گے سر. اس لیے مجھے یہ بات پلیز کرنے دیں. آپ کی اہلیہ مسز عیسیٰ ایف آئی آر درج کرانے گئی. ایف آئی آر درج نہیں ہوتی تھی. وفاقی حکومت نے وہ معاملہ ریفر کیا ایف آئی اے کو، جس نے اس میں سے دہشت گردی کی دفعات منہا کر کے اس کو پیکا کے نیچے اس ایف آئی آر کو درج کیا. مسز عیسیٰ نے 161 کا ضابطہ فوجداری کا بیان ریکارڈ کرایا جس میں انہوں نے 2 افراد کو، مرزا شہزاد اکبر جو اس وقت وفاقی مشیر داخلہ تھے اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو جو اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے، ان دونوں کو انہوں نے مینشن کیا اس بیان میں. مگر کیا ہوا؟ کوئی ایکشن نہیں ہوا وفاقی حکومت کی طرف سے. اس وقت سپریم کورٹ نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز انیشیٹ کیے اس شخص کے خلاف، مرزا افتخار کے خلاف، چارج فریم کیا، مگر اس کے بعد کچھ نہیں ہوا. اس سارے عرصے میں 2 چیف جسٹس صاحبان ریٹائر ہو گئے. تو میں یہ آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کسی بھی حکومت کا کانڈکٹ دیکھیں گے تو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اس وقت کی جو وفاقی حکومت ہے اس نے، آپ نے کہا within 24 hours, less than 24 hours, پرائم منسٹر واز ہیئر. انہوں نے اس وقت بھی آپ کو اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا اور آج بھی وفاقی حکومت کی پوزیشن یہی ہے. ہم نے انکوائری کمیشن بنایا صرف اس حد تک بنایا کہ وہ وفاقی حکومت، قانون کہتا ہے کہ وفاقی حکومت نے اس کو منظور کرنا ہے. اس کے جو ٹی او آرز تھے اور جنہوں نے کمیشن ہیڈ کرنا تھا اور جو قانون خود ہے وہ کسی بھی طرح سے وفاقی حکومت کو کسی بھی عمل میں مداخلت کی اجازت نہیں دیتا اور نہ ہی وفاقی حکومت کا ایسا کوئی ارادہ تھا، نہ ہے. اب جو اس خط کے مندرجات ہیں اس پہ ظاہر ہے میں بات نہیں کر سکتا، مگر جو ہمارے ذہن میں تھا 2 چیزیں تھیں. ایک یہ تھا کہ یہ واقعات ایسے ہیں جو کچھ عرصہ پرانے ہیں، کچھ تقریباً سال ہو گیا ہے، 11 مہینے ہو گئے. یہ ایسے واقعات ہیں جس پہ شواہد کو کلیکٹ کرنا ہوگا، گواہوں کے بیانات کی جو ہے وہ بھی ریکارڈ کرنے ہوں گے. تو ہماری سمجھ میں جو بات آئی وہ آئی کہ یہ ایک انکوائری کمیشن ہے جس کو قانون یہ سب اختیارات تفویض کرتا ہے، تو وہ یہ کام کر سکے گا اور اس کی سربراہی ایک سابق چیف جسٹس آف پاکستان کو کرنی چاہیے جو آپ کی طرف سے آیا. ہم نے اس کو بالکل کوئی کسی قسم کی، ہم نے اس سے کوئی 2 رائے نہیں تھی.